بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشبیہ ضمنی کا بیان۔ تشبیہ ضمنی کیا ہے؟ تو کہا التشبیہ الضمنی تشبیہ لا یوضع فیہ المشبہ والمشبہ بہ فی صورت من صور التشبیہ المعروفہ۔ تشبیہ ضمنی ایسی تشبیہ ہے جس میں مشبہ اور مشبہ بہ تشبیہ کی معروف صورت میں ذکر نہیں کیے جاتے، البتہ بل المحان فی ترکیب کلام میں ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ وَهَذَا النَّوْعُ يُؤْتَىٰ بِهِ، اور یہ تشبیہ کی نوع اس لیے لائی جاتی ہے لِيُفِيدَ، تاکہ یہ فائدہ دے، أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي أُسْنِدَ إِلَى الْمُشَبَّهِ مُمْكِنٌ، کہ وہ حکم جو مشبہ کی طرح منسوب کیا گیا ہے وہ ممکن ہے۔ تو تشبیہ ضمنی ایسی تشبیہ ہے کہ اس میں مشبہ بہ اس صورت میں نہیں ہوتے جس طرح تشبیہ صریح میں ہوتے ہیں، بلکہ اس تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ ضمناً موجود ہوتی ہے، اسی لیے تو اسے تشبیہ ضمنی کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ترجو النجات ولم تسلک مسالکا، کہ تو نجات کی امید رکھتا ہے حالانکہ اس کے رستوں پہ نہیں چلتا۔ ان السفینۃ لا تجری علی الیابس، تو جو کشتی ہے یہ خشکی پہ کبھی نہیں چلا کرتی۔ تو یہاں ایک بات تو یہ بھی یاد رکھنے والی ہے کہ اس تشبیہ میں عمومی طور پر جو کلام ہوتا ہے وہ پہلا مصرع جسے ہم مشبہ کہتے ہیں وہ ایک دعویٰ ہوتا ہے، جبکہ دوسرا مصرع جس سے ہم مشبہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے۔ جیسے کہا نا کہ تو امید رکھتے ہیں نجات کی اور اس کے رستوں پہ نہیں چلتا، تو یہ ایک دعویٰ تھا کہ نجات کے رستوں پہ چلے بغیر اس کو نہیں پایا جا سکتا، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دوسرے مصرعے میں کہا ان السفینۃ لا تجری علی الیابس، کہ کبھی کشتی خشکی پہ نہیں چلا کرتی۔ تو جس طرح کشتی خشکی کے اوپر نہیں چل سکتی، اسے دریا کی ضرورت ہے، اسی طرح راہ نجات کو پانے کے لیے بھی کوشش کی اور تگ و دو کی ضرورت ہے۔ تو یہ تشبیہ ضمنی ہے، اس کا پہلا مصرع مشبہ ہے اور دوسرا مشبہ بہ ہے۔ تو امثلہ ہمارے پاس یہ ہیں۔ ابو تمام نے کہا لا تنکری اطل الکریم من الغنا، کہ سخی آدمی کے دولت سے تہی دست ہونے کا تو انکار نہ کر، کہ کبھی کبھی جو امیر لوگ ہیں وہ بھی صفر الیدین ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا فالسیل حرب للمکان لا، جو سیلاب ہوتا ہے وہ بلند و بالا عمارتوں کا دشمن ہوتا ہے۔ اس تشبیہ میں ایک اور بات بھی یہ یاد رکھنے والی ہے کہ اس تشبیہ کے دوسرے جملہ کو جسے ہم مشبہ بھی کہتے ہیں وہ عمومی طور پر عربوں کا کلام عرب کا کوئی نہ کوئی محاورہ بھی ہوتا ہے، یا ایسا جملہ ہوتا ہے جس سے ہم محاوراتی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کہا سخی آدمی کے دولت سے خالی ہو جانے کا تو انکار نہ کر، اس لیے کہ جو سیلاب ہے وہ بلند و بالا جگہ کا دشمن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جس طرح سیلاب بلند و بالا عمارتوں کو گرا دیتا ہے، اسی طرح سخاوت کرنے سے بھی جو امیر آدمی ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی خالی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تشبیہ ضمنی۔ ابن رومی نے کہا قد یشیب الفتیٰ ولیس عجیبا، کبھی کبھی نوجوان بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اور یہ عجیب نہیں۔ تب اس نے کہا نا کہ نوجوان بوڑھا ہوتا ہے اور عجیب بھی بات نہیں ہے، تو یہ ایک دعویٰ تھا، اس کے لیے دلیل کی ضرورت تھی۔ دوسرے مصرع کو دلیل کے طور پر ذکر کیا جو کہ مشبہ بہ کی حیثیت رکھتا ہے، کہ یہ بات عجیب نہیں ہے۔ کیوں؟ ان یرى النور فی القضیب الرطیب، کہ تر و تازہ شاداب کلی میں بھی کبھی کبھی نور سفید پھول دکھائی دیتا ہے۔ جس طرح ایک تر و تازہ کلی کے اوپر ایک سفید پھول آ جاتا ہے، اسی طرح نوجوان کے سر میں بھی کبھی کبھی سفید پھول کی مثل سفید بال آ جاتے ہیں، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ تو یہاں قد یشیب الفتیٰ یہ مشبہ ہے، اور ان یرى النور فی القضیب الرطیب یہ مشبہ بھی ہے۔ تو یہ ایک ضمناً مشبہ بھی کا ان کا تعلق ہے، اسے تشبیہ ضمنی کہتے ہیں۔ تیسری مثال ہے کہ من یہن یسهل الہوان والے، جو ذلیل ہو جائے اس پہ ذلت آسان ہو جائے۔ یہ بھی ایک دعویٰ تھا کہ جب ایک آدمی ذلیل ہے اس کے اوپر مزید ذلتیں کیسے آسان ہے؟ تو کہتے ہیں مال جرہم بمیت ایلامو، کہ جو مردہ ہوتا ہے
اسے مزید تکلیف دینے سے، زخم دینے سے اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ گویا اس کی یہ دلیل تھی، اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے اس نے دلیل دی۔ یہ مشبہ بھی ہے اور یہ تشبیہ ضمنی ہے۔ نموذج: متنبی نے کہا اصبح شعری منہما فی مکان ہی، کہ میرے اشعار بادشاہ اور اس کے بیٹے کے بارے میں بڑے فٹ ہے۔ اور کہا وفی ان کے الحسنہ مستحسن و لکھ دوں، اور حسینہ کے گلے میں جو ہار ہوتا ہے وہ بڑا جچتا ہے، خوبصورت ہے۔ تو گویا کہنا یہ چاہتا ہے جس طرح حسینہ کے گردن میں، اس کے گلے میں ہار خوبصورت لگتا ہے، میرے یہ اشعار بھی بادشاہ اور اس کے بیٹے کے لیے انتہائی موزوں ثابت ہوئے۔ یہ اصبح شعری منہما فی مکان، یہ مشبہ ہے، اور وفی ان کے الحسنہ یستحسن لکھ دوں، یہ مشبہ بھی ہے۔ دوسرے مصرے پہ اگر آپ غور کریں تو وفی ان کے الحسنہ یستحسن لکھ دوں، یہ کلام عرب کا ایک محاوراتی جملہ کے طور پر بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ کرم تبین فی کلام کماسل، نسبی شرافت، کرم سخاوت شرافت، تبین ظاہر ہو گئی فی کلام کہ تیری گفتگو میں ماثلاً از خود بخود ماثلاً، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ وہ یبین و عتق الخیل من اصواتہا، گھوڑوں کے اصیل ہونے کا، گھوڑوں کا جو اصیل ہونا ہے وہ ان کے ہنہنانے سے، ان کی آوازوں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ گھوڑا آزاد کردہ غلام نہیں تھا، یہ اصل الاصیل ہے، یہ اصل میں ہی اصیل ہے۔ یہ پہلا مصرع مشبہ ہے اور دوسرا مشبہ بھی ہے، اور یہ تشبیہ ضمنی ہے۔ پہلی مشق ہے کہ مشبہ بھی اور نوع تشبیہ کا سبب بیان کریں۔ تو بہترین نے کہا دہوکون الی الابطال، وہ بہادروں کی طرف ہنستے ہوئے جا رہا ہے، وہ یروم دران کہ انہیں خوف زدہ بھی کر رہا۔ یہ ایک عجیب بات تھی کہ ہنستے ہوئے جانا ان کی طرف اور پھر ان پر خوف طاری کرنا، کہ ہنستا ہوا آدمی کبھی بھی کسی کو خوف نہیں دے سکتا۔ باروب شخصیت جو ہے وہ سنجیدہ فکر اور سنجیدہ انداز میں رہتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے ہیں وَلِلسَّیفِ حَدٌّ، تلوار کی تیز دھاری بھی ہوتی ہے، ہینا یستو، جب وہ حملہ کرتی ہے تلوار، ورونقو، اور اس کی چمک بھی دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کہ جس طرح تلوار چمکنے کے ساتھ ساتھ تیز دھار بھی ہوتی ہے، اسی طرح اس کا ممدوع بھی بہادروں کی طرف مسکراتا ہوا جاتا ہے اور ان پہ خوف طاری کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا مصرع مشبہ ہے اور دوسرا مشبہ بھی ہے، تشبیہ ضمنی ہے۔ ومن الخیر بُطْء سیبکانی، اور یہ بھلائی میں سے، من الخیر بھلائی میں سے، بُطْء آہستہ آہستہ آنا، دھیرے دھیرے آنا، سیبے کا تیرے عطیات، انی میری طرف، آن بمعنی الہ ہے، تیرے عطیات کا میری طرف آہستہ آہستہ آنا، یہ بھی ایک اچھائی کا کام ہے، اس لیے کہ اسرع الصحب فی المسیر الجہام، کہ وہ بادل جو چلنے میں تیز ہوتے ہیں، الجہام وہ بارش سے خالی ہوتے ہیں۔ گویا تیز بادل آنے والا بھی بارش نہیں دیتا، اسی طرح تیری عطیات کا بھی اگر تیز آئیں گی تو شاید وہ میرے لیے اتنی اچھی نہ ہوتی، لہٰذا ان کا آہستہ آہستہ آنا یہ میرے لیے زیادہ اچھا ہے۔ تو اس مشق کے جتنے جملے ہیں ان کا پہلا مصرع مشبہ اور دوسرا مشبہ بھی ہے، اور ہر جگہ مشبہ بھی کے ذریعے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ مشبہ کی طرف جو حکم منسوب کیا گیا وہ ممکن ہے، اس کے امکان کی دلیل کے طور پر دوسرے مصرع کو ذکر کر دیا گیا۔ اور مشبہ بھی دونوں چونکہ معروف صورت میں نہیں ہیں بلکہ ان کا ضمنی لحاظ رکھا گیا ہے، تو یہ تشبیہ ضمنی ہے۔ لا یعجبن مظلوما حسن الظل، کہ مظلوم کو کبھی خوش نہیں کرتا اس کے لباس کا اچھا ہونا، کسی پر ظلم کیا جائے پھر اس کو جو ہے اچھے زرق برق لباس پہنا دیا جائے، اس مظلوم کو جو سزا دی جا رہی ہوتی ہے تو کپڑوں کا خوبصورت ہونا اسے کبھی خوش نہیں کرتا۔ اور کہا یہ کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں حل جروق و دفیناً جودت الکفنی، بھلا کیا مدفون شخص کو کفن کا عمدہ ہونا بھلا خوش کر سکتا ہے؟ جس طرح ایک مردہ شخص کو اچھا لباس پہنا دیا جائے اسے خوش نہیں کرتا، اسی طرح مظلوم کو بھی آپ جتنا بھی اچھا لباس پہنائیں اسے کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ وما انا منہم بالعیش فیہم، شاعر کہتا ہے میں ان میں سے نہیں ہوں، بالعیش فیہم، حالانکہ ان میں رہ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں ان میں سے نہیں ہوں۔ تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے اندر رہ رہا ہے، ان میں سے نہیں ہے، اتنا بڑا دعویٰ۔ تو کہا دلیل کے طور پر لیکن معدن الذہب الرغام، کہ سونے کی کان بھی تو مٹی ہی ہوتی،
جس طرح مٹی ہے اسی طرح سونا بھی اسی کی ایک جنس سے ہے. جس طرح سونے اور مٹی میں نسبت کہاں کی ہو سکتی ہے تو میری اور عام لوگوں کی نسبت بھی اسی طرح. ابو فراس ہمدانی نے کہا سیذکرنی قومی اذا جد جدہم، میری قوم مجھے اس وقت یاد کرے گی جب ان کا معاملہ سخت ہو جائے. کہتے ہیں یہ عجیب کیفیت ہے، سخت معاملے میں آپ کو یاد کریں گے. تو کہا وفی اللیلۃ الظلماء یفتقد البدر، تاریک رات میں ماہ تاباں کو تلاش کیا جائے. رات تاریک ہو تو روشنی کے لیے 14ویں کے چاند کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح میری قوم کی ضرورت ہوتی ہے. ازدہم القصاد فی باب ہی، کہ قاصد لوگ یا خواہش مند لوگ تزدہم بھیڑ کر رہے ہوتے ہیں فی باب، اس ممدوع کے دروازے، یعنی لوگوں کا ہجوم لگا رہتا ہے. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا المنہل العذب کثیر الزحام، میٹھا گھاٹ رش والا. جس طرح میٹھے گھاٹ میں لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، میرے ممدوع کے دروازے پہ بھی خواہش مندوں کا ہجوم رہتا ہے. یہاں بھی المنہل العذب کثیر الزحام یہ عربوں کا محاورہ ہے، جسے مشبہ بہ کے طور پر بطور دلیل ذکر کیا. دوسری مشق ہے کہ تشبیہ صریح اور اس کی قسم. اگر تشبیہ صریح ہے تو پھر تشبیہ صریح کی کون سی قسم ہے؟ مرسل مؤکد ہے، مجمل ہے، بلیغ ہے، کون سی قسم سے اس کا تعلق ہے؟ اور اگر تشبیہ ضمنی ہے اس کی وضاحت ہے. ابو عطیہ نے کہا ترجو النجات ولم تسلک مسائل، اور یہ شعر جس کا میں نے ذکر کیا پہلے کہ تو نجات کے رستوں پہ چلتا ہے اور نجات والے کام نہیں کرتا. تو یاد رہے کہ کشتی جب بھی خشک رستوں پہ نہیں چلا کرتی تو یہ تشبیہ ضمنی ہے، تشبیہ صریح نہیں ہے، تشبیہ ضمنی ہے. ابن رومی نے روشنائی کی تعریف میں کہا کہ حبر ابو الحفص لعاب اللیل، ابو حفص کی جو روشنائی ہے وہ رات کی تھوک ہے. انہ الوان دہم الخیل، گویا وہ روشنائی تاریک گھوڑوں کی رنگت ہے. یجری الی الاخوان، اور وہ روشنائی بھائیوں کی طرف یوں چلتی ہے جری سیل، جیسے سیلاب چلتا ہے. بغیر وزن و بغیر کیلی، بغیر وزن کے اور بغیر ناپ تول کے اپنے بھائیوں کے اوصاف حمیدہ کو لکھتی ہے. تو یہ تشبیہ صریح ہے. تو ان دو شعروں میں 3 جگہ تشریح ہے. حبر ابی حفص لعاب اللیل، یہ تشبیہ بلیغ ہے. حبر ابی حفص مشبہ، لعاب اللیل مشبہ بھی، تو یہ تشبیہ بلیغ ہے، صریح کی ایک قسم بلیغ ہے. کانہ الوان الدہم، یہ تشبیہ صریح ہے، لیکن یہاں جو کنہ ادات سے تشبیہ ہے ہو ضمیر کا مجرور مشبہ ہے، اور الوان الدوم مشبہ بھی ہے. تو یہاں ادات تشبیہ مذکور ہے اور وجہ شبہ یہاں مذکور نہیں ہے، محذوف ہے، لہٰذا یہ تشبیہ مرسل مجمل ہے. اور تیسری ہے یجری الی الاخوان جری السیل، یعنی جری السیل، یہ جو ہے یہ تشبیہ بلیغ ہے. شاعر نے کہا ویلا ان نظرت، ہائے بربادی اگر وہ نظر کرم کرے، وَإِنْ عَارَضَتْ، یا پھر نگاہ کرم پھیر لے پھر بھی ہلاکت. تو کہتے ہیں کیسے؟ اگر ممدوح دیکھے، محبوب دیکھے پھر بھی ہلاکت، نظریں پھیر لے پھر بھی ہلاکت. تو کہا وقع السہام ونزع علیم، نیزے کا واقع ہونا، جسم میں لگنا، پیوست ہونا، یہ بھی دردناک ہے، اور نیزے پر کھینچنا جسم سے یہ بھی دردناک ہے. المؤمن مرآت المومن، حدیث پاک ہے، مومن کا شیشہ ہے. یہ تشبیہ صریح ہے اور بلیغ ہے. اور یہ پچھلا جو ویلا الناظرات ہے یہ تشبیہ ضمنی ہے. شاعر نے اخلاق ممدوح کے متعلق کہا کہ وقت زیادہ افراط حسن جوارها، ان لوگوں کا پڑوس ہونے نے زیادہ کر دیا اس کو، افراط حسن کے جو انتہا میں مزید نکھار پیدا کر دیا. کن لوگوں کا؟ جوار، تو کا خلائق اسفار من المجد طیبو، جو خلائق اسفار صفر الاخلاق، تو جن کے اخلاق نہیں تھے، من المجد طیبو، اور بزرگی سے بھی وہ جو ہے خالی لوگ تھے، ان لوگوں کا پڑوس جو ہے میرے ممدوح کے اخلاق کو مزید جو ہے اچھے سے اچھا کر دیا. تو کیوں
مزید نکھار آیا تو کہا حسن و درار الکواکب، دراری بڑے ستاروں کو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے ستاروں کا جو حسن ہے ان قراش یہ ہے کہ انہیں دیکھا جائے، حوال فی داج من اللیل غیہبی، تاریک رات میں انہیں طلوع ہوتے دیکھا جائے تو مزید ان کا حسن واضح ہے۔ اندر جزیل تشبیہات ضمنیت و تشبیہات سریہ میں تبدیل۔ اصبر علی مادۃ الحسود فإن صبرک قاتل، حاسد لوگوں کی دل آزاری پہ صبر کر، تیرا صبر کرنا ان کو قتل کرنا ہے۔ تو کیسے؟ کأنہا تاکل بعضہا، آگ کہ وہ اپنے بعض کو کھا جاتی ہے۔ ان لم تجد ما تاکل، اگر وہ نہ پائے جسے وہ کھا سکے تو وہ اپنے آپ کو ہی کھا جائے۔ تو جہاں اسے ہم نے صریح بنانا ہے تو الخاسد یموت بسبب صبر مثل النار یاکل بعضہ بعضا۔ اور دوسرا شعر لیس الحجاب بمکسن عنک لی عملا، تیرا مجھ سے پردہ کر دینا میری امیدوں کو ختم کرنے والا نہیں ہے۔ ان السماء ترجی حین تعتجب، کہ آسمان سے امیدیں رکھی جاتی ہیں جب وہ بادلوں کا حجاب ہو جائے۔ تو کہا اسے ہم نے صحیح بنانا ہے تو ان احتجابہ کا یزید و اعمالی، تیرا حجاب میری امیدوں کو بڑھا دیتا ہے۔ کالسماء یرجی مطر حین یعتجب بالغمام۔ ابو طیب نے کہا فإن تفق الانام وانت منہم، اگر تو لوگوں سے فائق ہوگی حالانکہ تو ان میں سے ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ فإن المسک بعد دم الغزال، کہ کستوری بھی تو جو ہے وہ ہرنی کا واسطہ ہے۔ تو اس کا ہم نے سے صحیح بنانا ہے تو فقت الانام وانک منہم کما یفوق المسک دم الغزال۔ آیا زوال کا محل ملتا ہوں، تیرا مقام و مرتبہ سے ظاہر ہو جانا، گر جانا یہ ناممکن ہے۔ آج معنی میں ناممکن ہے۔ ان محلن، اس مقام سے گرنا، ملتا ہو جسے تو نے پایا۔ کیوں؟ تو کہا لا تخرج الاخبار عن حالاتها، کہ چاندوں کو ان کے حالات سے، ان کے حالات سے نہیں نکالنا۔ تو کہا انت مثل القمر لا تخرج عن حالاتها، اعاذک اللہ من سہام، اللہ تجھے اپنی پناہ میں رکھے ان لوگوں کے تیروں سے۔ ومخطئ من رمی القمر، اور غلطی کرنے والا ہوتا ہے جس کا نشانہ چاند ہے۔ تو اسے صریح بنائیں گے تو کہیں گے حافظک اللہ من سہام العادی فانت مثل القمر لا یبلغ السہم، لیس بالمنکر ان برست سبقاً، یہ عجیب بات نہیں ہے کہ تو نمایاں سبقت حاصل کر لے۔ غیر مدفون عن السبق العراب، عراب عربی گھوڑے جو ہوتے ہیں انہیں جو ہے پیش قدمی سے نہیں روکا جا سکتا۔ تو ہم کہیں گے لیس بعجیب ان سبقت الناس بالشرف فإنک کالفرس العربی لا یساوی رجل فی السباق۔ تشبیہ صریح کو تشبیہ ضمنی میں تبدیل کریں۔ کأنہا وحباب الماء یکرہھا، گویا دراں لے کے، گویا وہ شراب درن، وہ موتی کی طرح۔ وحباب الماء یکرہھا، جب پانی کے قطرات پے در پے گرنے سے آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو وہ شراب موتیوں کی مثل نظر آتی ہے۔ تحضر فی سلک من الذہب، وہ موتی جو سونے کی ایک لڑی میں پرو دیے گئے ہوں۔ تو ہم نے اسے صریح بنانا ہے، صریح کو ہم نے ضمنی بنانا ہے۔ تو لا تعجب من الخمر حین یکرہھا، قدرات اس شراب سے تو حیران نہ ہو، یکرہھا قطرات الماء کے پانی کی قطرے اس سے ٹکرا رہے ہیں۔ فإن الدر تتحدر فی سلک من الذہب واللیل تجری الدراری فی مجرۃ، رات اپنی کہکشاں میں، مجرہ اپنی کہکشاں میں، رات کی کہکشاں میں تجری الدراری، بڑے بڑے ستارے چلتے ہیں۔ اور رود اس کی مثل یوں ہے جیسے باغ کہ تطفو علی نہر ازائر، کہ اس کی کلیاں نہر کے اوپر تیر رہی ہیں۔ لا تعجب من اللیل تجری الدراری فی مجرۃ فإن الرود تطفو علی نہر الازائر۔ کرنا مصارنہ کے فوق رؤوسنا وسیافنا، گرد و غبار کا ہمارے سروں پہ اڑنا اور تلواروں کا چلنا۔ لیل اس رات کی مثل تھا، ہوا کواکب جس کے ستارے گر رہے۔ تو
یہاں کہیں گے کہ سارا نقن وقت القتال علامات فی اسیاف فمازا طب عجیب فلیل تتہاوا کواکب. ابو تمام نے عبداللہ بن طاہر کے دو بچوں کی مرثیہ میں کہا لا فی علا تلک شواہد منہما، ہے افسوس ان کی ان علامات پر جو ان دونوں سے ہمیں ملی غیر ہو رہی تھی. لو ملت کاش انہیں مہلت دی جاتی حتیٰ تکون شمائلہ کہ وہ علامات ان کی عادت بن جاتی. ان الہلال اذا رأیت نصفہ، کیونکہ پہلی رات کے چاند کو جب آپ بڑھتا دیکھیں گے وَأَيْقَنْتَ أَنْ سَيَصِيرُ بَدْرًا كَامِلًا، تو آپ یقین کر لیں گے کہ وہ عنقریب ماہ تابہ بدر کامل بن جائے گا. یہ بچے بھی عنقریب